السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے میں جامع البیان کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں اور میرے ساتھ میرے کلاس فیلو اسماعیل ابراہیم موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عثمان بھائی، آپ نے مجھے ہماری اس عظیم جامعہ البیان کا تعارف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسماعیل بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس بات پر ڈسکس کر لیں کہ اس ادارے کا قیام کب ہوا اور اس کو قائم کرنے کے لیے کن لوگوں کا خاطر۔ عثمان بھائی، میں اپنے ناظرین کی بات بتاتا چلوں کہ جامعہ البیان کا قیام الحمدللہ سن 2014 میں عمل میں آیا، اور اس کی بنیاد رکھنے والے علماء کرام عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ مدینہ منورہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اسماعیل بھائی، اس ادارے کا ویسے ویژن کیا ہے؟ آپ اس بارے میں تھوڑی گفتگو کریں۔ عثمان بھائی، آپ نے انتہائی اہم سوال کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جامعہ البیان کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو بہترین ماحول میں اعلیٰ اور معیاری دینی تعلیم فراہم کی جائے تاکہ وہ معاشرے کے مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کا شرعی طور پر قابل عمل حل نکال سکیں۔ سسرال میں چاہتا ہوں کہ آگے مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہم تعلیمی نظام جو ہر ادارے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اس پہ بات کر لی جائے، تو اس بارے میں کچھ بتائیں آپ۔ دیکھو عثمان بھائی، کسی بھی ادارے کا تعلیمی معیار اگر جانچنا ہوتا ہے نا، تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے وہاں پہ جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، جو کورس پڑھایا جا رہا ہے، اور دوسری چیز پڑھانے والے کون ہیں۔ تو جامعہ البیان میں جو تعلیمی نصاب ہے نا، وہ الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معروف دینی مدارس کے نصاب کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ کرام کا ہے، تو صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کے معروف علماء کرام، کبار علماء کرام، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ یونیورسٹی سے گریجویٹ، ایم فل، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی اساتذہ کرام یہاں پر اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے مدینہ میں دوران تعلیم یہ خواب دیکھا کہ شہر کراچی میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں اعلیٰ معیار کی دینی و دنیاوی تعلیم دی جائے۔ الحمدللہ گزشتہ 11 سال سے یہ ادارہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے اور اس کا اگلا قدم یونیورسٹی کا قیام ہے۔ تو سامعین کرام، میں آپ کو مزید ایک چیز کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تعلیم عربی لغت میں دی جاتی ہے تاکہ وہ طالب علم اپنا علمی سفر آسانی سے آگے کنٹینیو کر سکے۔ اسماعیل بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اس بارے میں بتائیں کہ یہاں پر کیا دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام ہے یا نہیں؟ صاحب جامعہ البیان کا امتیاز ہی یہی ہے، الحمدللہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر اگر آپ کو بات کہوں تو جامعہ البیان کا جو مقصد ہے نا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ مقصد ہی یہی ہے کہ علماء معاشرے میں موجود جہالت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جو مختلف شعبہ جات زندگی کے، مثال کے طور پر آئی ٹی سیکٹر ہے، آپ کا اس سے گہرا تعلق ہے، اسی طرح سرکاری ادارے ہیں، تو ان میدانوں میں بھی جا کر علماء دینی رہنمائی، دینی خدمات سر انجام دے سکے اور وہاں پر موجود جو لوگ ہیں نا، ان کی احسن انداز میں اصلاح کر سکیں۔ تو اس کا اسٹرکچر کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں؟ تھوڑا اس اسٹرکچر کے بارے میں بتائیں اس ایجوکیشن کے۔ جو عصری تعلیم ہے نا جامعہ البیان میں، وہ کلاس 8 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر میٹرک، انٹر، حتیٰ کہ گریجویشن تک کا ایک جامع پروگرام جامعہ البیان اپنے طلباء کو دیتا ہے۔ اور بڑی قابل تحسین بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ جامعہ البیان میں جو عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم کے جو اساتذہ ہیں، وہ بھی اپنے فن کے اندر انتہائی ماہر اور تجربہ کار اساتذہ ہیں۔ جامعہ البیان میں تعلیم کا شیڈول اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ طلباء یہاں پر دونوں تعلیم میں بیک وقت مہارت حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ ہم دیکھیں سے اسماعیل بھائی، تو تعلیمی نظام ہمیں کافی مضبوط معلوم ہوتا ہے یہاں پر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سامعین کو یہ بھی واضح کر دیں کہ کیا یہاں پر دیگر سرگرمیوں میں بھی طلباء کو انگیج کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ عثمان بھائی، جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں، اس ادارے میں درسی کتاب کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مختلف پروگرامز ہیں جس میں طلباء کو انگیج کیا جاتا ہے، اور طلباء کی بہتری کے لیے بہت سے ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی سال ہم نے دیکھا ہوگا ورکشاپ تھی، دیگر پروگرامس تھے، ایگزیبیشنس تھی، اس میں طلباء کو باقاعدہ لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہم نے درسی کتاب میں علم حاصل کیا نا، اسے بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ اسماعیل بھائی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ دور میں جدید مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور مزید مسائل پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو یہ بھی واضح کریں کہ یہاں پر جدید مسائل پر گفتگو ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ عثمان بھائی بالکل، جامعہ کے نصاب کے اندر موجودہ دور جیسا کہ آپ جانتے ہیں فتنوں کا دور ہے، تو ان فتنوں کے تدارک کے لیے ایسا نصاب رکھا گیا ہے جو کہ ان فتنوں میں طلباء کی رہنمائی کر سکے۔ مثال کے طور پہ اسی سال ہم نے مل کر ایک ہی ساتھ اسلامی بینکاری کا کورس کیا تھا، اسلامی معاشیات ہیں، جدید فقہی مسائل ہیں، طبی مسائل ہیں، ان سبوں کو بہترین انداز میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ طلباء جب میدان عمل میں اترے نا، تو ان تمام نئے مسائل کو شرعی اصولوں کی روشنی میں حل کر سکیں۔ اچھا عثمان بھائی، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی، جو ہمارا جامعہ البیان ہے نا، یہ مختلف دورہ جات جو کرواتے ہیں نا، اس کے اندر صرف ایسا نہیں پاکستان کے علماء
پاکستان کے کبار علماء کے ساتھ ساتھ عرب و عجم کے علماء کو مدعو کرتا ہے تاکہ طلباء ان علماء کے تجربے سے بھی مستفید ہو سکیں اور طلباء پر علم کے مختلف دروازے کھل سکیں۔ جی اسماعیل بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حسام بھائی ایک بات ہے، یہ پورے پوڈ کاسٹ میں آپ نے سارے سوالات مجھ سے کیے ہیں، آپ بھی تو یہاں کے فاضل طالب علم ہیں نا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جامعۃ البیان میں جب بچہ اپنی تعلیمی سرگرمی کو مکمل کر لیتا ہے، جب وہ میدان عمل میں اترتا ہے، تو جامعہ نے اس کے لیے بچے کو کوئی تیار کیا ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ اس ادارے میں ایک خصوصیت ہمیں نظر آئی کہ یہ ادارہ خط اور خطابت دونوں ہی میدانوں میں طلباء کے لیے مزید ورکشاپ بھی کرواتا ہے اور ان کے لیے مسابقے بھی رکھتا ہے تاکہ وہ مزید اپنی گفتگو، اپنی تحریر کو مزید بہتر کر سکیں۔ آپ نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ حسام بھائی تحدیث نعمت کے لیے الحمدللہ میں نے جیسا آپ نے ذکر کیا ادارے میں تحریری مقابلے میں بھی حصہ لیا تھا اور جو خطابت کا مقابلہ تھا اس میں بھی حصہ لیا تھا۔ تحریری مقابلے میں الحمدللہ میری 3ری پوزیشن آئی تھی پورے جامعہ میں، اور جو خطابت کا مقابلہ تھا الحمدللہ اس کے اندر میری پہلی پوزیشن آئی تھی پورے جامعہ میں۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اس گفتگو سے کہ یہ ادارہ علمی، فکری اور دعوتی میدان میں طلباء کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اس سے مزید خدمت انجام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔